اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے احادیث سے رد قادیانیت۔ اس ویڈیو میں چند احادیث لی گئی ہیں۔ تمام شامل احادیث کا مجموعہ ختم نبوت کتاب سے لیا گیا ہے۔ تمام احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق ہیں، جس میں ان کے اوصاف، دنیا میں آنے کے بعد کے حالات اور وفات وغیرہ درج ہیں۔ یہ تمام احادیث قرب قیامت کے لیے پیش گوئیاں ہیں، جن کا مقصد امت کو ہر بات سے پہلے سے آگاہ کرنا تھا تاکہ امت دھوکہ میں نہ رہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی اور پہلے سے حالات و واقعات سے امت کو واقف کر دیا، نہ کہ امت پر ان احادیث کو نعوذ باللہ پہیلیوں کی صورت میں مبہم چھوڑ دیا کہ خود سے سوچیں کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کون ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام 150 احادیث کے مطالب ہی نکالنے پڑے یا تمثیل ہی نکالنی پڑے تو راہ راست کے بجائے گمراہی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا مکمل دار و مدار تمثیل مرضی کے مطالب پر ہے۔ وہ ہر بات پر تمثیل کا سہارا لے کر اپنے ماننے والوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور اگر ان کے ماننے والوں سے کوئی بات کی جائے تو وہ بھی کسی حدیث یا قول کا سہارا لے کر یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ احادیث کے مطالب لینے پڑتے ہیں۔ مگر اس ویڈیو میں شامل تمام احادیث کو کالم کی صورت میں لکھا گیا ہے، جس کے ایک طرف حدیث اس کا ریفرنس ہے، جبکہ دوسرا کالم مرزا غلام احمد قادیانی سے موازنہ کا ہے، تاکہ آپ لوگوں پر واضح ہو سکے کہ مرزا قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے کسی ایک فعل پر بھی پورا نہیں اترتا، بلکہ محض تمثیل کا سہارا لے کر اپنے ماننے والوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ پر ثابت ہو جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا آنے کا مقصد پورا کیا اور نہ ہی کسی حدیث کے کسی ایک قول پر پورا اترے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو پر غور کریں تو یقیناً حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کا پرنٹ لے کر موازنہ کے کالم کو فل کریں تو حقیقت اور بھی عیاں ہو جائے گی۔ موازنہ کرتے ہیں۔ آخر زمانہ میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، یہ مطلب احادیث کے ریفرنس دیے گئے ہیں، اور اس سائٹ پہ مرزا غلام احمد قادیانی سے موازنہ ہاں نہیں، یا ان لوگوں نے جو اس کا تمثیل لے رکھی ہے یا مطلب نکال رکھے ہیں مرضی کے، وہ سب سے پہلے قرب قیامت میں پھر آسمان سے اترنا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیث ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور اگر اس کا موازنہ مرزا صاحب سے کیا جائے تو جواب نہیں میں آتا ہے، کیونکہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ آسمان سے نہیں اترے۔ اب اس کے متعلق ظاہر ہے یہ لوگ تمثیل میں جائیں گے، اس کا کوئی مطلب نکالیں گے اپنی جھوٹی نبوت کو بچانے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ نزول کے وقت آپ کا لباس 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے اتریں گے، تو مرزا صاحب کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی کوئی تمثیل نکال رکھی ہے کہ اس سے مراد 2 بیماریاں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اینڈ تک دیکھیں گے اور مرزا صاحب کسی ایک فعل پر بھی پورا نہیں اتریں گے، اور ان لوگوں نے اکثر باتوں کے مطلب نکال رکھے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آپ کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی، لیکن مرزا قادیانی ٹوپی اس قسم کی نہیں پہنتے تھے۔ اب اس کے متعلق یہ تمثیل میں جائیں، اس کا مجھے نہیں پتا کیا تمثیل ہو سکتی ہے، تو بہرحال اس حدیث پہ بھی بات پہ بھی پورا نہیں اترتے۔ آپ ایک زرہ پہنیں گے، عیسیٰ علیہ السلام زرہ پہنیں گے، جبکہ مرزا نے جو ہے مرزائیوں کا جواب نہیں میں ہے، اور کیونکہ مرزا تو ویسے بھی جہاد کا مخالف تھا، اس نے جہاد کو بین کر دیا تھا، تو لہٰذا نہ انہوں نے زرہ پہنی ہے اور نہ ہی پہننے کا کہا ہے، اور نہ ہی ان کا ارادہ تھا کسی جہاد کا۔ بوقت نزول عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعض حالات، دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے، یعنی فرشتوں کے ذریعے، جس طرح سے انجیل وغیرہ میں لکھا ہے کہ 2 فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ اٹھایا گیا، اسی طرح سے وہ
آسمان سے نیچے اتریں گے، اور یہ احادیث کے ریفرنسز ہیں، جبکہ مرزا جو ہے وہ اس پہ پورا نہیں اترتا، اور کیونکہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، لہٰذا ان کی کیا تمثیل نکال رکھی ہے انہوں نے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال آپ اس پہ پورا نہیں اترتے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے۔ تو ایسا کوئی واقعہ ان کی زندگی میں پیش نہیں آیا، اور نہ ان کے ہاتھ میں کوئی حربہ تھا، اور نہ ہی انہوں نے دجال کو قتل کیا۔ اور انہوں نے جن چیزوں کو دجال کہا، مختلف چیزوں کو، مطلب عیسی علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ زندہ ہیں یا آسمان پر چلے گئے ہیں اور دوبارہ نازل ہوں گے، انہوں نے اس کو بھی دجال کا نام دیا ہے، تو وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، مطلب وہ اس کو ختم نہیں کر سکے۔ آگے، اس وقت جس کسی کافر پر آپ کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا، سانس کی ہوا اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا مرزا صاحب کے ساتھ، اس کے آگے وہ کوئی تمثیل نکال لیں بیوقوف بنانے کے لیے تو ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ان حدیث پہ ابھی تک پورا نہیں اترے۔ آپ کا نزول دمشق میں ہوگا۔ عیسی علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ دمشق میں ہوگا، اور جبکہ پیدائش ان کی فلسطین میں تھی شاید، اور جبکہ مرزا کی جو پیدائش ہو رہی ہے وہ ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ دمشق کی جامع مسجد میں نزول ہوگا، اور مطلب مسجد میں نزول ہوگا۔ مرزا کی پیدائش نہ تو کسی مسجد میں ہوئی اور نہ ہی دمشق میں ہوئی، اور مسجد میں بھی شرقی گوشہ میں، تو اس کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، اس کی وہ کوئی تمثیل نکالنے بلا لے تو ایک الگ بات ہے۔ نماز صبح کے وقت آپ نازل ہوں گے، اور ایسا کچھ نہیں ہے ادھر بھی۔ بوقت نزول حاضرین کا مجمع اور ان کی کیفیت۔ مسلمانوں کی ایک جماعت مع امام مہدی کی مسجد میں موجود ہوگی جو دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہاں پہ امام مہدی موجود ہوں گے اور مسجد میں ہوں گے، جو دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، جبکہ مرزا صاحب کی پیدائش یقیناً ان کے گھر میں ہوئی ہوگی، وہاں پہ کوئی امام مہدی اس وقت نہیں ہوگا اور وہ مسجد بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا یہ اگر نزول کو پیدائش کا لفظ بھی اگر یہ دیں تو پھر بھی اس پہ پورا نہیں اترتے۔ اس کی اگر وہ کوئی تمثیل بنا لیں اپنے لوگوں کو فریب کے لیے تو ایک الگ بات ہے۔ ان کی تعداد 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گی۔ اب یہ 800 مرد اور 400 عورتیں جو لڑنے کے لیے تیار ہوں گی، ان کی موجودگی میں عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے، جبکہ مرزا کی پیدائش جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے گھر میں ہوگی، وہاں پہ ایسے کوئی حالات نہیں ہوں گے کہ 400 یا 800 عورتیں 400 عورتیں اور 800 مرد وہاں پہ موجود ہوں دجال سے لڑنے کے لیے۔ وقت نزول عیسی علیہ السلام، یہ لوگ نماز کے لیے صفیں درست کر رہے ہوں گے، تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا مرزا کے ساتھ۔ اس جماعت کے امام اس وقت حضرت امام مہدی ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے اور وہ انکار کریں گے۔ جب حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہی کو امام بنائیں گے، پھر حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ تو اگر نزول کو پیدائش کا مطلب نکالا جائے تو مان لیا جائے، تب بھی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر وہ نماز نہیں پڑھتا، تو لہٰذا یہ حالات پھر بھی پیدا نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ باتیں صرف عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے لیے ہیں، مرزا صاحب اس پہ پورا نہیں اترتے۔ بعد نزول آپ کتنے دنوں دنیا میں رہیں گے؟ آپ 40 سال دنیا میں قیام فرمائیں گے، لیکن مرزا کی وفات جو ہے تقریباً 73 سال میں ہوئی شاید، اور لہٰذا آپ اس پہ بھی پورا نہیں اترتے۔ بعد نزول آپ کا نکاح ہوگا اور اولاد ہوگی، اور نزول کے بعد مسیح موعود کے کارنامے، آپ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی کو اٹھا دیں گے۔ اب صلیب کو توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو نہ تو صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ ہی صلیب دی گئی، بلکہ صلیب سے پہلے ہی ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بیان کیا اور اس کی تصدیق فرمائی،
تو اس کے باوجود ابھی تک یہ عقیدہ قائم ہے. تو انشاءاللہ یہ تب ٹوٹے گا جب عیسیٰ علیہ السلام بذات خود حاضر ہو جائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ مجھے صلیب نہیں دی گئی تھی بلکہ میں آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. تو اس سے یہ عقیدہ خود بخود فاش ہو جائے گا اور یکدم جتنے بھی عیسائی ہیں وہ اسلام میں کنورٹ ہو جائیں گے. خنزیر کو قتل کریں گے یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے. اور اس سے بھی مراد یہی ہے کہ جیسا کہ اسلام میں خنزیر حرام ہے اور انجیل میں بھی اس کو مطلب عقیدے میں بھی شامل کیا گیا عیسائیوں کے، جو کہ پولس نے شامل کیا تھا، اس کو بھی وہ ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے. آپ نماز سے فارغ ہو کر دروازے مسجد کھلوائیں گے اور اس کے پیچھے دجال ہوگا. مرزا کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ وہ پیدائش کے فوراً بعد نماز پڑھیں اور مسجد کا دروازہ کھلوائیں. تو ایسا کوئی واقعہ ان کے ساتھ پیش نہیں آیا. اس کی وہ کوئی تمثیل نکال لیں تو ایک الگ بات ہے. دجال اور اس کے ساتھیوں سے جہاد کریں گے، دجال کو قتل فرمائیں گے. اور مرزا نے تو خیر جہاد کو بین کر دیا تھا. اور جہاں تک دجال کی بات ہے تو مختلف چیزوں کو دجال کہتے رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے جن چیزوں کو دجال بنایا نہ تو ان کو قتل کیا، ان کو ختم کر سکے، بلکہ خود وفات پا گئے اور اب ان کو تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں. لہٰذا ان پہ بھی یہ پورا نہیں اترتے. دجال کا قتل ارض فلسطین میں باولود کے پاس واقع ہوگا اور ایسا کوئی سفر ان کا نہیں ہے، بلکہ وہ فلسطین کبھی نہیں گئے اور نہ ہی وہاں پہ انہوں نے دجال کو جا کے قتل کیا. اس کے بعد تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسائی تو کنورٹ ہو جائیں گے اسلام میں انشاءاللہ، اور ایسے ہی مسلمان آلریڈی مسلمان ہیں، اور یہودیوں کا ویسے خاتمہ ہو جائے گا جیسا کہ آگے حدیث میں بیان ہوگا، اور لہٰذا اسلام ہی باقی رہ جائے گا. اور مرزا کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انشاءاللہ ہوگا، اور لہٰذا مرزا اس پہ پورا نہیں اترتا. اور اس کی بھی وہ کوئی تمثیل نکال کے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں تو ایک الگ بات ہے. جو یہودی باقی ہوں گے چن چن کر قتل کر دیے جائیں گے. اس کے متعلق بعض قادیانی جو ہیں وہ مذاق بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جو ہیں وہ تلوار لے کر نکل پڑیں گے اور کہیں گے کہ یا تو اسلام میں آ جاؤ ورنہ قتل کر دوں گا. مطلب وہ ایک مذاق بناتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اور آگے بھی شاید اس میں آ جائے گا کہ یہودی جو ہیں وہ دجال کے پیروکار ہوں گے اور دجال کی زیر نگرانی اور اس کی زیر پرستی مسلمانوں پہ ظلم کریں گے، قتل کریں گے، اور اس قتل اور ظلم کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جہاد کریں گے اور ان کو چن چن کر ماریں گے. کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے سکے کہ یہاں تک کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے. تو ایسا کوئی واقعہ مرزا کی زندگی میں پیش نہیں آیا. اس کی وہ کوئی تمثیل نکالنے تو ایک الگ بات ہے. اس وقت اسلام کے سوا تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور اسلام رہ جائے گا، باقی سب مذہب ختم ہو جائیں گے. لیکن مرزا اس پہ پورا نہیں اترتے. ان کو مرے ہوئے بھی 100 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جہاد موقوف ہو جائے گا کیونکہ کوئی کافر ہی باقی نہ رہے گا. اور جہاد موقوف ہو جائے گا اس صورت میں کہ صرف اسلام باقی رہ جائے گا، کفر مٹ جائے گا. جبکہ مرزا نے اپنی زندگی میں ہی جہاد کو بین کر دیا، اور حالانکہ ان کی موجودگی میں ہندوستان میں بھی کافروں کی حکومت تھی اور آج تک مطلب زیادہ غلبہ پوری دنیا پہ انہی لوگوں کا ہے. تو لہٰذا اس بات پہ بھی یہ پورا نہیں اترتے. اور اس کے لیے جزیہ کا حکم باقی، اور اس لیے جزیہ کا حکم بھی باقی نہ رہے گا. مال وزر لوگوں میں اتنا عام کر دیں گے کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو امامت کریں گے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ بھی آج تک ان کی زندگی میں پیش نہیں آئیں مرزا صاحب کی، اور نہ ہی اس کے بعد پیش آئی ہیں. حضرت مسیح مقام فجر الرجام میں تشریف لے جائیں گے. ایسا مرزا کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے. تو مرزا نے جو ہے مرزائیوں کا جواب ظاہر ہے نہیں میں ہے، کیونکہ مرزا نے نہ تو حج کیا اور نہ ہی عمرہ کیا.
ہاں البتہ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ ان کی جگہ جو ہے وہ کسی اور نے حج ادا کیا، تو اس کے لیے یہ تو ایک مذاق والی بات ہو گئی. وہ اس طرح سے کہ مرزا کہتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہے، اور اس کو وہ کئی طرح کی گالیاں بھی نکالتے ہیں. وہ تو ظاہر میں اپنی ویڈیو میں نہیں نکال سکتا. تو کیا کوئی قادیانی مرزا صاحب کا حج وہاں پہ جا کے اس شخص کے پیچھے جو مرزا پر ایمان نہ لایا ہو تو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ظاہر ہے ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو مرزا کے مطابق کافر ہے اور کافر کے پیچھے حج نہیں ہو سکتا. لہٰذا مرزا اس پہ بھی پورا نہیں اترتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کا جواب دیں گے جس کو سب حاضرین سنیں گے، اور مرزا نہ تو وہاں پہ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ، اور نہ ہی ان کو سلام کا جواب ہوا، پورا نہیں اترتے. مسیح موعود لوگوں کو کس مذہب پر بلائیں گے؟ آپ قرآن و حدیث پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر بلائیں گے، جبکہ مرزا جو ہے اس پہ پورا نہیں اترتا، بلکہ اس نے جو ہے نہ صرف احادیث اور قرآن ہر جگہ پہ کوشش کی ہے لوگوں کو ورگلانے کی اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی، اور اس نے اس کے لیے احادیث اور قرآن پہ شب و خون مارنے کی کوشش کی ہے. اور آج بھی ان کے لوگ بگڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہی کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ابھی تک کسی بات پہ پورا نہیں اترے اور ابھی تک ہمارا جواب نہیں میں آ رہا ہے. اور آپ جو قادیانی حضرات ہیں وہ بھی اس پہ موازنہ کر سکتے ہیں اپنے یقین کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. مسیح موعود کے زمانہ میں ظاہری و باطنی برکات، ہر قسم کی دینی و دنیاوی برکات نازل ہوں گی. سب کے دلوں سے بغض و حسد کینہ نکل جائے گا. ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا. ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی. ایک دودھ دینے والی بکری ایک قبیلہ کے لیے کافی ہو جائے گی. ہر ڈنک والے زہریلے جانور کا ڈنک وغیرہ نکال دیا جائے گا. ایسا کوئی واقعہ مرزا صاحب کی زندگی میں یا اب تک کوئی پیش نہیں آیا. یہاں تک کہ ایک لڑکی اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گی تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا. ایک لڑکی شیر کو بھگا دے گی اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے. اور ان میں سے بھی کوئی بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی. ساری زمین مسلمانوں سے اس طرح سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے. صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا. اور یہ سارے کام عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہونے ہیں. تو لہٰذا مرزا قادیانی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. لہٰذا وہ اس میں بھی غلط ثابت ہوتے ہیں اور کسی حدیث پہ پورا نہیں اترتے. یہ برکات 7 سال تک رہیں گی. ابھی تک تو شروع ہی نہیں ہوئی تو لہٰذا اس پہ بھی پورا نہیں اترتے. رومی لشکر مقام آماک یا وابک میں اترے گا. ان سے جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے ایک لشکر چلے گا. یہ حالات ہیں مسیح موعود کے. اور ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب اس کے بعد نزول ہوگا. یہ حدیث جو آ رہی ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ رومی لشکر ایک جہاد کے لیے چل پڑے گا امام مہدی کی قیادت میں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. یہ لشکر اپنے زمانہ کے بہترین لوگوں کا مجمع ہوگا. ایسا نہیں ہوا اس دور میں، کیونکہ مرزا خود کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور مسیح بھی ہوں. تو لہٰذا نہ تو ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد ایسا کچھ ہوا ہے. یہ لشکر اپنے زمانہ کے بہترین لوگوں کا مجمع ہوگا. ان کے جہاد میں لوگوں کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. 1/3 شکست کھائے گا، 1/3 شہید ہو جائے گا. نہ تو مرزا نے جہاد کیا، نہ جہاد کی تلقین کی، اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا ہے. لہٰذا اس پہ پورا نہیں اترتے. 1/3 فتح پا جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوا. قسطنطنیہ فتح کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہوا. جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دجال کی غلط خبر مشہور ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہوا کہ وہ جہاد کر رہے ہیں اور اس کے دوران خروج دجال کی خبر آ گئی ہو، بلکہ وہ تو دجال انہوں نے اگر کسی چیز کو بنایا بھی ہے تو وہ پہلے سے موجود چیزوں کو بنایا ہے، کوئی نئی چیزوں کو نہیں بنایا. لہٰذا اس پہ بھی پورا نہیں اترتا. لیکن جب یہ لوگ ملک شام میں واپس آئیں گے تو دجال نکل آئے گا.
تو مرزا کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے اور سب کے سب بیت المقدس میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی موجود ہیں، لہذا اس پہ بھی یہ حالات بھی پورے نہیں اترتے۔ مسلمان دجال سے بچ کر افیق پہاڑ پر جمع ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ ملک شام ہی میں ہے۔ اس وقت مسلمان سخت فکر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھا جائیں گے۔ تو ایسے حالات پیش نہیں آئے، نہ ہی تو دجال آیا، اور لہذا مرزا جو ہے اس حدیث پہ ہی پورا نہیں اترتے۔ اس وقت اچانک ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا فریاد رس آ گیا ہے۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے، مطلب اس کا فاقہ ہوگا، تو لہذا ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے، مرزا ان پہ بھی پورا نہیں اترتے۔ غزوہ ہندوستان کا ذکر، ایک مسلمانوں کا لشکر ہندوستان پر جہاد کرے گا اور اس کے بادشاہوں کو قید کرے گا۔ یہ لشکر اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور مغفور ہوگا۔ جس وقت یہ لشکر واپس ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ملک شام میں پائے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ایسے کوئی حالات پیدا نہیں ہوئے، لہٰذا اس پہ بھی مرزا صاحب پورا نہیں اترتے۔ بنی عباس اس وقت گاؤں میں رہیں گے اور سیاہ کپڑے پہنیں گے اور ان کے متبعین اہل خراسان ہوں گے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعتماد پر تمام دنیا سے مستعفی ہو جائیں گے۔ شام و عراق کے درمیان دجال نکلے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوگا، وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، داہنی آنکھ میں سخت ناخن نہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ تمام دنیا میں پھر جائے گا، کوئی جگہ باقی نہ رہے گی جس کو وہ فتح نہ کرے، البتہ حرمین و مکہ مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ مکہ و معظمہ مدینہ طیبہ کے ہر راستہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو دجال کو اندر نہ گھسنے دیں گے۔ جب مکہ و مدینہ سے دفع ہو جائے گا تو ضریب احمر میں سنجا کھاری زمین کے ختم پر جا کر ٹھہرے گا۔ اس وقت میں 3 زلزلے آئیں گے جو منافقین کو مدینہ سے نکال پھینکیں گے اور تمام منافق مرد و عورت دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ظاہری طور پر جنت و دوزخ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی جنت دوزخ اور دوزخ جنت ہوگی۔ اس کے زمانہ میں ایک دن سال بھر کے برابر اور دوسرا مہینہ کے برابر اور تیسرا ہفتہ کے برابر اور باقی ایام عادت کے موافق ہوں گے۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا۔ ناظرین ان میں سے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اچھا آگے کہتے ہیں وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں ہاتھوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے۔ اس کے متعلق بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ایک جہاز بنا رہے ہیں جس کے جیسے گدھے کے کانوں کا فاصلہ 40 ہاتھ ہے، تو اس کا بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ تو یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ تو ابھی بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ دجال کی سواری بنا رہے ہیں کہ دجال نے ابھی آنا ہے، تو لہٰذا مرزا تو پھر بھی اس پہ پورا نہیں اترتے۔ آگے چلتے ہیں۔ جب وہ بادل کو کہے گا فوراً بارش ہو جائے گی، اور جب چاہے گا تو قحط پڑ جائے گا، اور مادر ذات اندھے اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کوئی شخص نہیں آیا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ فوراً باہر آ کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ دجال ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے بیچ سے کر دے گا، اور پھر اس کو بلائے گا تو وہ صحیح سالم ہو کر ہنستا ہوا سامنے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے پاس جڑاؤ تلواریں اور ساز ہوں گے۔ تو جیسے کہ میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ یہودی ان کے ساتھ مل کے دجال کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم کریں گے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو قتل کریں گے۔ تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ابھی تک۔ لوگوں کے 3 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ دجال کا اتباع کرے گا اور ایک فرقہ اپنی کاشتکاری میں لگا رہے گا اور ایک فرقہ دریائے فرات کے کنارے پر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ تو ابھی تک ایسے کوئی 3 فرقے نہیں ہوئے۔ مسلمان ملک شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے اور دجال کے پاس ایک ابتدائی لشکر بھیجیں گے۔ اس لشکر میں ایک شخص ایک سرخ یا سیاہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور یہ سارا لشکر شہید ہو جائے گا، ان میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا۔ تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان ساری باتوں کی اگر یہ کوئی تمثیل نکال لیں تو ایک الگ بات ہے۔ دجال کی ہلاکت اور اس کے لشکر کی شکست۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، اس وقت تمام یہودیوں کو شکست ہوگی۔ تو ایسا ابھی تک نہیں ہوا، یہودی ابھی تک موجود ہیں کہ مرزا صاحب کی موجودگی میں اگر ان کو شکست ہو جاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا جن کا سیلاب تمام عالم کو گھیر لے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں بھی ہے
اور مرزا کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ یاجوج ماجوج نکل آئے ہوں. اس کی کوئی تمثیل نکال رکھی ہو بیوقوف بنانے کے لیے تو ایک الگ بات ہے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو طور پہاڑ پر جمع فرمائیں گے. تو یہ کام بھی مرزا نے پورا نہیں کیا کہ مسلمانوں کو طور پہاڑ پر لے جائیں، تو لہٰذا اس پہ پورا نہیں اترتے. یاجوج ماجوج کا ابتدائی حصہ جب دریائے تبریہ پر سے گزرے گا تو سب دریا کو پی کر صاف کر دے گا. ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اس وقت ایک بیل لوگوں کے لیے 100 دینار سے بہتر ہوگا بوجہ قحط یا دنیا سے قلت رغبت کی وجہ سے. تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. مسیح موعود کا یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمانا، ان کی ہلاکت. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے. ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں ایک گلٹی نکال دے گا جس سے سب کے سب دفتن مرے ہوئے رہ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جبل طور سے اترنا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر جبل طور سے زمین پر اتریں گے، مگر تمام زمین یاجوج ماجوج کے مردوں کی بدبو سے بھری ہوئی ہوگی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی مرزا کی زندگی میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ بدبو دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے تمام زمین دھل جائے گی. ایسا بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. پھر زمین اپنی اصلی حالت پر پھولوں اور پھلوں سے بھر جائے گی. ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے کہ میرے بعد ایک شخص کو خلیفہ بنائیں جس کا نام مقد ہوگا. مرزا نے ایسا کچھ نہیں کہا اور نہ ہی ان کے بعد کوئی ایسا نامی شخص بنا ہے. اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں چوتھی قبر آپ کی ہوگی. لہٰذا مرزا کی قبر تو انڈیا میں ہے، تو لہٰذا اس پہ پورا نہیں اترتے. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعمیل ارشاد کے لیے مقد کو خلیفہ بنائیں گے. پھر مقد کا بھی انتقال ہو جائے گا. پھر لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا. یہ واقعہ مقد کی موت سے 3 سال بعد ہوگا. تو ابھی تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. مرزا کو بھی مرے ہوئے 100 سال ہو گئے اور ان کے خلیفے بھی ابھی تک چل رہے ہیں. اس کے بعد قیامت کا حال ایسا ہوگا جیسے کوئی پورے 9 مہینہ کی حاملہ کو معلوم نہیں کہ کب ولادت ہو جائے. اس کے بعد قیامت کی بالکل قریبی علامات ظاہر ہوں گے. یقیناً اس ویڈیو کے بعد آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے کسی ایک فعل، حالات و واقعات پر بھی مرزا قادیانی پورا نہیں اترتا. لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ہے جس نے قرآن اور احادیث پر شب و خون مارا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اسلام، قرآن اور احادیث سے گمراہ کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین.